الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ دینی بھائی اور دوستو، تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بڑائی اور بزرگی اس وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو خالق کائنات اور مالک ارض و سما ہے، جس نے لفظ کن سے دنیا اور ما فیہا کو پیدا فرمایا، اور اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ذات مبارکہ مقدسہ اور مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جنہوں نے ساری مشقتیں برداشت کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو ہم تک اور آپ تک من و عن پہنچایا ہے۔ محترم حضرات، آپ کے سامنے قرآن مقدس کی سورہ بقرہ کی ایک آیت اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جو ابھی تلاوت کی گئی اور پڑھی گئی ہے، اس سے آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ آج میں آپ کے سامنے کس موضوع کے تحت کچھ باتیں گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں۔ دینی بھائیوں اور دوستو، آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت اور فوقیت حاصل کی ہے۔ جس طرح سے انسانوں میں ایک انسان کو دوسرے پر فضیلت حاصل ہے، اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہینوں کے اندر بھی ایک مہینے کو دوسرے مہینے پر فوقیت اور فضیلت دی ہے۔ دن ہے، دن کو ایک دن کو دوسرے دن پر فضیلت دی ہے۔ وہ ماہ مبارک جو سارے مہینوں میں سب سے افضل ہے، جس طرح سے ایک ہفتہ ہوتا ہے، ہفتے میں جمعہ کے دن کو سارے دنوں پر فوقیت اور فضیلت حاصل ہے۔ انبیاء کرام کو اگر آپ دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے انبیاء پر فضیلت اور فوقیت حاصل ہے۔ مسجدوں کو بھی اگر آپ دیکھیں تو بیت المقدس، مسجد نبوی اور خانہ کعبہ، مسجد حرام، اس کو دیگر مسجدوں پر فوقیت حاصل ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ پانی کو دیکھیں، پانی کھارا بھی ہوتا ہے، میٹھا بھی ہوتا ہے، لیکن ان ساری قسموں میں آب زمزم کو سارے پانی پر فوقیت اور فضیلت حاصل ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ ہمارے یہاں سے نہیں ہے، ہم نے اور آپ نے نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ساری چیزیں ہیں۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سال میں 12 مہینے پیدا کیے ہیں، 12 مہینے بنائے ہیں۔ ان میں سے ایک مہینہ جو ہے جس کو ہم اور آپ رمضان المبارک کے نام سے یاد کرتے ہیں، یہ مہینہ سارے مہینوں پر بھاری ہے، سارے مہینوں پر فضیلت اور فوقیت اور برتری رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کس طرح سے فوقیت دی ہے دوسرے مہینوں پر؟ خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ ماہ مبارک رمضان کا جو مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کو نازل کیا ہے۔
تو یہ مہینہ جو برکتوں والا مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے مہینوں پر برتری دی ہے، فضیلت دی ہے، اس مہینے کا ہمیں اور آپ کو استقبال کیسے کرنا چاہیے، اس کا انتظار کیسے کرنا چاہیے؟ جب وہ ہمارے قریب آنے والا ہے تو ہمیں اور آپ کو اپنے اندر کیا تیاری کرنی چاہیے؟ چونکہ ہم اور آپ چاہے کوئی کم کمانے والا ہو یا زیادہ کمانے والا ہو، اپنی حیثیت کے مطابق جب اس کے گھر کوئی مہمان آتا ہے تو اس کی اپنی حیثیت کے مطابق وہ اپنے گھر میں تیاری کرتا ہے، اپنے گھر کو بھی سجاتا ہے، اپنے تن کو بھی سجاتا ہے، اس کے لیے مناسب چیزیں لا کر حاضر کرتا ہے، کھانے پینے کا پورا انتظام کرتا ہے، جس کی جو حیثیت ہوتی ہے اپنی حیثیت کے مطابق اس کا انتظام کرتا ہے۔ یہ وہ مہمان ہوتا ہے جو ہمارا اور آپ کا مہمان ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا خاص مہمان اگر بھیج رہا ہے ہمارے اور آپ کے پاس، تو اس کا استقبال ہم اور آپ کیسے کریں گے؟ ہمارے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا استقبال کرنے کا ہمیں اور آپ کو کیا طریقہ بتلایا؟ دینی بھائیو اور دوستو، جس طرح سے ایک کلمہ برابر آپ سنتے آ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا مطلب ہوتا ہے آپ کی فرما برداری کرنا، آپ سے محبت کا مطلب ہوتا ہے آپ کی اطاعت، آپ کی پیروی، آپ کی فرما برداری کرنا، یہ محبت کی دلیل ہوتی ہے۔ اسی طرح سے ماہ رمضان المبارک کے استقبال کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو تیار کر لیں، کپڑا نیا سلا لیں، گھر کی صفائی کروا لیں، گھر میں اچھی اچھی غذائیں لا کر کے جمع کر لیں، بڑی بڑی مارکیٹوں سے سامان خرید لا کر لیں، یہ تیاری نہیں، یہ استقبال ماہ رمضان المبارک کا نہیں ہے۔ سب سے پہلے ماہ رمضان المبارک کے متعلق ہمیں اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم اس کی عظمت کا خیال رکھیں۔ اس کی عظمت کیا ہے؟ اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ جب ہم سامنے والے کے عظمت کو سمجھ جاتے ہیں، اس کے مقام کو سمجھ جاتے ہیں، تو ہمارے اندر اس کی عزت خود بخود بڑھ جاتی ہے۔ ایک آدمی آ کر کے سادے ڈریس میں آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہے، وہ یہ نہیں بتلاتا ہے میں کیا ہوں، آپ نارمل اس کو لیتے ہیں، لیکن جب وہ یہ بتلا دیتا ہے کہ میں فلاں ہوں فلاں ہوں فلاں ہوں، تو فوراً اس کی عزت اور منزلت آپ کے نزدیک بڑھ جاتی ہے۔ ماہ رمضان المبارک اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، یہ رات جو 1000 مہینوں کی عبادت سے کہیں زیادہ بہتر ہے، وہ کس مہینے میں ہے؟ رمضان مبارک کے مہینے میں۔ وہ قرآن مقدس کی جو فرشتہ لے کر آتا ہے سارے فرشتوں میں افضل ہو جاتا ہے، جس نبی پر نازل ہوتا ہے وہ قرآن سارے نبیوں میں افضل ہو جاتا ہے، جس مہینے میں نازل ہوتا ہے وہ مہینہ سارے مہینوں میں افضل ہو جاتا ہے، اور جس رات میں نازل ہوتا ہے وہ مہینہ سارے مہینوں میں ساری راتوں میں افضل ہو جاتی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ سب سے پہلے ہمیں اور آپ کو اس مہینے کی عظمت، مقام اور مرتبہ کو اپنے دل میں، اپنے سینے میں، اپنے دماغ میں، اپنے ذہن میں بٹھانا چاہیے کہ یہ مہینہ ایسا ویسا مہینہ نہیں۔ جب ہم نے اس کی عظمت کو بٹھا لیا، اس کے مقام اور مرتبہ کو جان لیا، تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اس مہینے سے فائدہ اٹھا کیسے سکتے ہیں۔ یہ مہینہ رحمتوں کا مہینہ ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے پاک و صاف کرنے کا مہینہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ساری نیکیوں کو اس میں بڑھا دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے دشمن شیطان کو ہمیشہ ہمیش کے لیے ایک مہینہ کے لیے بالکل بند کر دیتا ہے۔ یہ کس چیز کی عظمت ہے؟ اس ماہ مبارک کی عظمت ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے اتنی سہولیات، اتنی نعمتیں متوفر کی ہیں، تو ہمیں اور آپ کو کیا چاہیے؟ صرف اپنی فریج سجا لینا، گھر سجا لینا، فریج میں طرح طرح کی غذائیں رکھ لینا؟ نہیں میرے بھائی اور دوستو، اس کا تعلق استقبال سے نہیں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کریں اور آج ہی سے اس چیز کا اظہار کریں، تو اس کا طریقہ صرف اور صرف یہ ہے
کہ ہمیں اور آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم ماہ مبارک جو آ رہا ہے، جس کے روزے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ پر فرض قرار دیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے اوپر رمضان کا روزہ فرض کر دیا گیا جس طرح سے تم سے پہلی امتوں پر فرض کیا گیا تھا۔ اب یہ روزہ جو فرض ہے، فرض کا مطلب یہ ہو گیا کہ ضروری ہو گیا ہمیں اور آپ کو رکھنا۔ اب جب یہ روزہ رکھنا ضروری ہو گیا تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں روزہ رکھنا کیسا ہے، کیا طریقہ کار ہے، ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ کیسے رکھا ہے۔ یہ تیاری ہے استقبال۔ جب ہم آج ہی سے تیاری کریں، افطاری کا طریقہ کیا ہے، روزہ ہم کیسے رکھیں گے، نیت ہم کیسے کریں گے، سحری ہم کیسے کھائیں گے، افطاری ہم کیسے کریں گے، تراویح کی نماز ہم کیسے پڑھیں گے، قرآن کی تلاوت ہم کیسے کریں گے، کیا اور دنوں ہی کی طرح یا ہم اس میں اضافہ کریں گے، ہماری تہجد کی نماز کیسے ہوگی، تراویح کی نماز ہم کیسے پڑھیں گے، ہمارے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا رمضان مبارک میں کیا عمل ہوا کرتا تھا۔ جب ہم ان ساری چیزوں کو سامنے لا کر کے رمضان کا چاند دیکھنے سے پہلے اپنے آپ کو ان سارے احکامات سے واقف کر لیں کہ ہمیں جو رمضان میں پیش آنے والے ہیں یہ ہے استقبال رمضان۔ جس طرح سے ہم سفر پر نکلنے سے پہلے تیاری کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے ریموٹ والی گاڑی ہے تو پہلے ہی ہم دروازہ کھولتے ہیں نہیں کھولتے ہیں، گاڑی چلانے سے پہلے ہم تیل اور پانی سب چیک کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ یہ کیا ہے، یہ تیاری ہوتی ہے اس کی، ہم یہ تیاری کر رہے ہیں، چاہے وہ گاڑی چلانا ہو، اپنے آفس نکلنا ہو یا کچھ بھی کرنا ہو، یہ سب تیاری ہوتی ہے۔ اسی طرح سے ہمیں اور آپ کو تیار کرنا ہے اپنے آپ کو رمضان المبارک کے روزے کے لیے۔ آج میں بہت ہی اختصار کے ساتھ اہم مسائل جو روزے کے متعلق ہیں ان مسائل پر آپ کے سامنے روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ جو چیز روزمرہ کی زندگی میں اور خاص طور سے آج 20 شعبان ہے، 10 دن کے بعد ہمیں اور ہمارے اور آپ کے سامنے جو احکامات جو مسائل پیش آنے والے ہیں ان چیزوں کو میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ میرے بھائی اور دوستو، بالکل اپنے آپ کو آپ ذہن بالکل خالی کر کے بیٹھیں گے۔ سب سے پہلے ہمیں اور آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ یعنی روزے کا مطلب کیا ہے، مقصد کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی انسان کو اس سے متقی اور پرہیزگار بناتا ہے، اپنا محبوب بندہ بناتا ہے تاکہ وہ بندہ اللہ تعالی کا محبوب بن جائے۔ روزہ کسے کہتے ہیں، روزہ کیا چیز ہے، روزہ صوم، صوم کے معنی ہوتے ہیں رکنے کے۔ بالکل میں آج درس نہیں، صرف سمجھیے گا میں آپ سے بات کر رہا ہوں اور صرف انہی مسائل کو لاؤں گا جس کی آپ کو ضرورت ہے۔ صوم، عربی میں صوم کا لفظ جو آتا ہے اس کے معنی ہوتے ہیں رکنے کے، اور اگر اصطلاح میں آپ دیکھیں گے تو اصطلاح میں کہتے ہیں، روزہ اصطلاح میں کسے کہتے ہیں، کون بھائی ہمارے بتلائیں گے؟ روزہ کسے کہا جاتا ہے، ذرا سا سائلنٹ کر لیں موبائل۔ روزہ کسے کہا جاتا ہے، کون کوئی کھڑے ہو کر کے بتلائیں ذرا، ایک بھائی ہمارے، روزہ کسے کہتے ہیں ارشد صاحب؟ ہاں جی، صبح سے لے کر شام تک کھانے پینے سے رکنے کا نام آپ نے بتلایا روزہ ہے، صحیح یا غلط؟ صحیح ہے جی عبدالرشید صاحب۔ ہاں تیز بولیں ذرا۔ آپ نے بتلایا صبح سے لے کر شام تک کھانے پینے ہم بستری وغیرہ سے رک جانے کا نام روزہ ہے، صحیح یا غلط؟ آپ نے بتلایا صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، آپ نے بتلایا صبح سے لے کر شام تک،
کون سی تعریف صحیح ہے؟ ہو گیا فرق نا؟ یاد رکھیے گا، ہاں بعد میں فجر بھی بولے تھے آپ، یاد رکھیے گا. کچھ لوگ روزہ کی تعریف کرتے ہیں سورج نکلنے سے لے کر سورج ڈوبنے تک کھانے پینے سے رکنے کا نام روزہ ہے. صحیح ہے یا غلط؟ صحیح یا غلط؟ کیوں غلط ہے؟ اس لیے کہ سورج نکلنے سے روزہ نہیں شروع ہوتا ہے، صبح صادق سے روزہ شروع ہوتا ہے، جس کو فجر کی اذان کہتے ہیں. فجر کی اذان اس کو کہتے ہیں صبح صادق. معلوم یہ ہوا کہ روزہ نام ہے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے ہم بستری وغیرہ سے رک جانے کا نام روزہ ہے. ٹھیک ہے، ایک بات. دوسری بات، روزہ نفلی بھی ہوتا ہے اور روزہ فرض بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ روزہ نفلی ہوتا ہے اور روزہ فرض ہوتا ہے. نفلی روزے کی نیت اور فرض روزے کی نیت دونوں کی نیت میں فرق ہے، یاد رکھیے گا. نفلی روزے کا مطلب جیسے خمیس کا روزہ یا شعبان کا روزہ رکھ لیجئے، یا پیر کا روزہ، عاشورہ کا روزہ، یہ سارے روزے نفلی روزے ہیں. انما الاعمال بالنیات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے. سب سے پہلی بات، نیت کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، یاد رکھیے گا. کچھ لوگ نویتو بصوم غد وغیرہ وغیرہ جو چیز کہتے ہیں، بالکل اس کا تعلق شریعت سے نہیں ہے. نیت نام ہے دل کے ارادے کا. نیت نام ہے کس کا؟ دل کے ارادے کا. یہ ہوتی ہے نیت. اب رہی بات فرض روزے کی نیت اور نفلی روزے کی نیت. فرض روزے کی نیت کے لیے شرط ہے، یاد رکھیے گا، فرض روزے کی نیت کے لیے شرط ہے کہ فجر سے پہلے آپ نیت کر لیں. لیکن نفلی روزے کی نیت کے لیے شرط نہیں ہے کہ فجر سے پہلے آپ کریں. فجر کے بعد بھی اگر آپ نے کچھ کھایا پیا نہیں تو نیت کر سکتے ہیں. فرض روزے کی نیت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یبیت الصیام فلا صیام لہ، جس نے رات کی نیت کی حالت میں رات نہیں گزاری اس کا روزہ نہیں. یہ کون سا روزہ ہے؟ فرض روزہ ہے. اب آپ کہیں گے آپ خود کہہ رہے ہیں نیت کرنے کو اور آپ خود کہہ رہے ہیں کہ زبان سے نیت نہیں ہے، تو پھر نیت ہے کیا؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے. نیت یہ ہے کہ آپ نے رات ہی کو سحری کھانے کا انتظام کر دیا ہے، الارم لگا کر لیٹ رہے ہیں، یہ سوچ رہے ہیں کہ اتنے بجے پر سحری ختم ہو جاتی ہے. یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ انہی کا نام نیت ہے. لہذا زبان سے ادا کرنا یہ نہیں کہ ضروری نہیں ہے، یہ کہ یہ بدعت ہے. جب جملہ ادا کیا جاتا ہے ضروری نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کر بھی سکتے ہیں. لہٰذا یہ نہ یاد سمجھیے گا، یہ سمجھیے یہ بالکل غلط ہے. لہٰذا ہمیں زبان سے نیت نہیں کرنی ہے. فرض روزے کے لیے رات ہی سے نیت کرنا ضروری ہے، جبکہ نفلی روزے کے لیے رات سے نیت کرنا ضروری نہیں. اگر آپ ظہر تک کچھ کھائے پیے نہیں ہیں، اور اس کی دلیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بہت دیر کے بعد گھر میں آئے اور مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ نے پوچھا کہ عائشہ گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے؟ تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. ہم اور آپ اندازہ لگائیں کیا کسی کے ساتھ ایسا معاملہ پیش آیا ہے؟ کبھی نہیں. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں روزے سے ہوں، اور آپ نے روزہ رکھ لیا. دوسری بات، فرض روزے اور نفلی روزے میں فرق. فرض روزہ بغیر عذر شرعی کے آپ توڑ نہیں سکتے ہیں اور نہ ہی چھوڑ سکتے ہیں. توڑنا اور چھوڑنا دونوں میں فرق ہے یا نہیں؟ چھوڑنا یعنی صبح سے رکھا ہی نہیں، توڑنا یعنی ظہر میں عصر میں توڑ دیا. فرض روزہ بغیر عذر شرعی کے آپ نہ توڑ سکتے ہیں نہ چھوڑ سکتے ہیں، جبکہ نفلی روزہ بغیر عذر شرعی کے آپ چھوڑ بھی سکتے ہیں اور توڑ بھی سکتے ہیں. چھوڑنے کی مثال یہ لے لیجئے کہ جیسے کتنے جمعرات گزرتے ہیں ہم اور آپ روزہ رکھتے ہیں، کبھی کبھار رکھ لیے نہیں تو نہیں رکھتے ہیں. اس پر کیا پکڑ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ کوئی پکڑ نہیں ہے. رہی بات توڑنے کی کہ روزہ رکھ کر کے ظہر میں عصر میں
یا بھوک لگی پیاس لگی انسان توڑ دیتا. نفلی روزہ جمعرات یا پیر کا روزہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے تھے, گھر میں تشریف لائے, ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حاضر ہوتی ہیں اور کہتی ہیں کہ پڑوس سے ہدیہ حلوہ آیا ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لاؤ مجھے دکھاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب حلوہ پیش کیا گیا اور آپ روزے سے تھے, آپ نے کہا ماشاءاللہ بہت اچھا ہے, اور آپ نے کھانا شروع کر دیا. آپ نے کھانا شروع کر دیا. یہ ساری چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزیں, چاہے وہ قولی ہوں, فعلی ہوں, عملی, کوئی بھی چیز, یہ ہمارے اور آپ کے لیے کیا ہے؟ سنت ہو جاتی ہے. آپ کا کہنا, آپ کا کرنا, یہی چیز ہمارے لیے سنت ہے نا. معلوم یہ ہوا کہ فرض روزہ اور نفلی روزے میں یہ فرق ہے کہ آپ فرض روزہ بغیر عذر شرعی کے توڑ نہیں سکتے ہیں, نہ چھوڑ سکتے ہیں, جبکہ نفلی روزہ بغیر عذر شرعی کے توڑ بھی سکتے ہیں اور چھوڑ بھی سکتے ہیں. اسی طرح سے روزے کے حکام میں سے یہ چیز بھی جانتے چلیں, جو چیزیں ضروری ہیں, کہ رمضان کا روزہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے سوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ فإن غم علیکم فأکملوا عدۃ شعبان 30. رواہ البخاری. رمضان کا روزہ جو شروع ہوتا ہے رمضان کا چاند دیکھ کر کے, اور جو توڑا جاتا ہے عید کا چاند دیکھ کر کے, اور رمضان کا چاند اگر نظر نہ آیا تو شعبان کا مہینہ 30 پورا کرنا ہے. چونکہ عربی مہینے کتنے ہوتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ 30. عربی مہینے زیادہ سے زیادہ 30 ہوتے ہیں. لہٰذا اگر 29 شعبان کو چاند رمضان کا نظر نہیں آیا تو 30 دن پورا کر لیں گے. کس کے؟ شعبان کے. یہاں پر ایک چیز یاد رہے, کچھ لوگ 30 شعبان کو روزہ رکھ لیتے ہیں. کیا جان کر کے؟ وہ یہ کر لیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے 12 بجے 1 بجے کہیں سے خبر آ جائے. اگر خبر نہیں آئی تب بھی وہ روزہ رکھ لیتے ہیں. کیوں؟ اگر ہو سکتا ہے کوئی نہ دیکھ پایا ہو اور چاند نکل آیا ہو تو ہمارا روزہ ہو جائے, اگر نہیں ہوا تو کم از کم نفلی روزہ تو ہمارا ہو جائے گا. یہ جان کر کے کچھ لوگ روزہ رکھ لیتے ہیں. یاد رکھیے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شک کا روزہ قرار دیا ہے. کون سا روزہ؟ شک کا روزہ. اور شک کا روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے. شک کا روزہ رکھنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. لہذا ہمیں شک کا روزہ نہیں رکھنا چاہیے جب تک پوری خبر ہمیں نہ مل جائے. پوری خبر مل گئی روزہ رکھنے کی, ہم روزے سے ہیں. پوری خبر نہیں مل رہی کہ روزہ نہیں ہے, ہم کھائیں گے پیئیں گے. لہذا اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ ایسی چیزیں ہم نہ کریں جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. روزہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتلایا کہ رمضان کا روزہ ہو یا غیر روزہ ہو یا کوئی بھی عبادت ہو, نیت زبان سے نہیں, دل کے ارادے کا نام حج اور عمرہ کو چھوڑ کر کے. چونکہ حج اور عمرہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے بھی نیت کی ہے اور دل سے بھی نیت کی ہے. لہذا اس کے علاوہ کسی بھی عبادت میں اور زبان سے نیت نہیں کی جائے گی, صرف دل سے نیت کی جائے گی. ساتھ ہی ساتھ جیسا کہ آپ کو بتلایا گیا کہ روزے کا وقت جو ہوتا ہے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک, نہ کہ طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک. اسی طرح سے روزہ کی حالت میں ہمیں وہ چیزیں دیکھنی ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مباح یعنی جائز قرار دیا ہے. چونکہ شریعت اسلامیہ ایک ایسا مذہب ہے کہ جس میں سختی نہیں کی گئی ہے, آسانی کی گئی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر کسی طرح کی کوئی سختی نہیں کی ہے. چونکہ یہ اسلام جو ہے بہت ہی آسان اور سہل مذہب ہے. یہ آسان مذہب ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی چیز میں کوئی سختی نہیں کی ہے. لہٰذا وہ چیزیں ہمیں جان لینی چاہیے جو رمضان روزہ رکھتے ہوئے ہم کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر روزہ دار کے لیے مسواک کرنا جائز ہے. روزہ دار کے لیے مسواک کرنا جائز ہے. مسواک ہم کر سکتے ہیں, بلکہ افضل ہے
بلکہ افضل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے امت پر دشواری کا خدشہ نہ ہوتا تو میں امت کو ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ معلوم یہ ہوا کہ مسواک کرنا جائز ہے، کوئی بھی مسواک کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے روزہ کی حالت میں کھانا یا پھل معمولی سا چکھنا اگر کوئی چاہے، یا کوئی عورت کھانا پکا رہی ہے اور چکھنا چاہے تو وہ چکھ سکتی ہے، بشرطے کہ وہ حلق سے نیچے نہ لے جائے یا زیادہ منہ میں اپنے نہ استعمال کرے۔ اسی طرح سے عورتوں سے متعلق ایک سوال یہ ہے کہ اگر عورت استحاضہ ہو جاتی ہے، ایک ہوتا ہے حیض، ایک ہوتا ہے نفاس، ایک ہے استحاضہ۔ حیض میں روزہ رکھنا بھی منع ہے، نماز پڑھنا بھی منع ہے۔ روزے کی قضا بعد میں کرے گی، نماز کی قضا نہیں کرے گی۔ نفاس میں بھی روزہ رکھنا منع ہے اور نماز بھی پڑھنا منع ہے۔ نماز کی قضا نہیں لیکن روزے کی قضا بعد میں کرے گی۔ ان دونوں کے بیچ میں ایک خون ہوتا ہے جس کو استحاضہ کہا جاتا ہے۔ استحاضہ کا خون جو ہوتا ہے، ایسی صورت میں عورت نماز بھی پڑھے گی، روزہ بھی رکھے گی۔ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ہر نماز کے لیے نیا وضو کرے گی۔ استحاضہ یعنی اگر کسی عورت کو 5 دن ہر مہینے میں خون آتا ہے، 5 دن آیا، 6 دن نہیں آیا، 7ویں دن پھر خون آ گیا، اب یہ سمجھیے کہ وہ استحاضہ کا خون ہے، اس کا حیض سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس میں وہ نماز بھی پڑھے گی اور روزہ بھی رکھے گی۔ لہذا استحاضہ کی حالت میں بھی روزہ رکھا جائے گا، عورت رکھے گی اور نماز بھی پڑھے گی۔ ساتھ ہی ساتھ غسل، جہاں تک غسل کا مسئلہ ہے، اگر کوئی شخص کہ کسی شخص کے اوپر غسل واجب ہو جاتا ہے، وہ غسل چاہے ہم بستری کی وجہ سے ہو، جماع کی وجہ سے، یا وہ غسل احتلام کی وجہ سے ہو۔ احتلام کی وجہ سے بھی غسل واجب ہو جاتا ہے یا نہیں؟ غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اگر کسی شخص کو ایسی نوبت آ گئی کہ فجر سے پہلے اس کے اوپر غسل واجب ہے اور 10 منٹ باقی ہے اذان ہونے میں، اب ایسا شخص کیا کرے گا؟ سحری کھائے یا جا کر کے غسل کرے؟ ظاہر سی بات ہے اس کو سحری کھا لینا چاہیے اور بعد میں وہ غسل کر کے فجر کی نماز پڑھ لے۔ لیکن اسی سے ملتا جلتا دوسرا مسئلہ، دوپہر میں کوئی شخص سویا ہوا ہے اور احتلام ہو گیا، روزے کی حالت میں ہے، اس کا روزہ صحیح ہوگا یا غلط؟ اس کا روزہ صحیح ہوگا، اس کے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا اور نہ اس کا روزہ مکروہ ہوا۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ مکروہ ہو گیا ہے، نہیں، کوئی بھی فرق اس کے اوپر نہیں پڑتا ہے، اس کا روزہ صحیح ہوگا۔ اسی طرح سے سرما لگانے سے بھی روزہ، آنکھ میں اگر کوئی شخص سرما لگاتا ہے تو اس سے، یا اسی طرح سے آنکھ میں ڈراپس وغیرہ جو دوائیاں ڈالی جاتی ہیں، اس سے بھی روزے پر کوئی فرق نہیں پہنچتا۔ اسی طرح سے انجیکشن لگوانا، اگر وہ انجیکشن طاقت کا نہیں ہے تو روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، چاہے وہ انجیکشن رگ میں لگائے، چمڑے پہ، کہیں پر بھی لگائے۔ اسی طرح سے ہلکا پھلکا خون نکالنا یا ہلکا پھلکا خون چڑھانا، ان ساری چیزوں سے روزے پر کوئی فرق نہیں پہنچتا ہے، صرف روزہ اس سے فاسد ہوگا جو انجیکشن طاقت کے لیے لگائی جاتی ہے۔ اگر طاقت کے لیے کوئی انجیکشن ہے تو اس سے روزہ اس کا فاسد ہو جائے گا۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص بھول کر کے کھا پی لیتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کھلاتا پلاتا ہے، لہٰذا اس سے بھی اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے تھوک یا گرد و غبار اندر چلا جاتا ہے، حلق کے نیچے چلا جاتا ہے، تو کیا اس کا روزہ مکروہ ہو گیا؟ جواب یہ ہے کہ نہیں، اس کا روزہ نہ مکروہ ہوا نہ اس پر کوئی فرق پڑتا ہے۔ لہٰذا ایسی چیزوں سے روزہ نہ فاسد ہوتا ہے نہ مکروہ ہوتا ہے۔
اسی طرح سے خود بخود اگر قے ہو جائے، خود بخود اگر قے ہو جائے، الٹی ہو جائے، تب بھی روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. لیکن اگر کوئی شخص انگلیاں ڈال کر کے الٹی کرتا ہے یا قے کرتا ہے تو اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے. لیکن خود بخود قے ہونے سے روزہ نہیں فاسد ہوتا ہے. آئیے ہم وہ چیزیں دیکھتے ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور اس کو بھی آپ اپنے ذہن و دماغ میں بٹھانے کی کوشش کریں گے. آپ کو ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ معاملہ پیش نہ آئے، اگر کوئی دوسرا بھائی آپ سے پوچھتا ہے تو آپ اس کی رہنمائی کر سکیں. جان بوجھ کر کھانے پینے سے، ظاہر سی بات ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ جان بوجھ کر کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، چاہے نفلی روزہ ہو یا فرض روزہ ہو. اگر کسی روزہ دار کو، جیسا کہ میں نے ابھی بتلایا، خود بخود قے ہو جائے، الٹی ہو جائے تو کوئی فرق نہیں. لیکن اگر جان بوجھ کر کے کوئی الٹی کرتا ہے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس کو اس کی قضا کرنی پڑے گی. اسی طرح سے عورتوں سے متعلق جو بات ابھی بتلائی گئی کہ اگر استحاضہ کا خون ان کو آتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن حیض اگر شروع ہو جاتا ہے، خون آنا شروع ہو جاتا ہے، اس خون کے مسئلے کو ذرا سا سمجھنے کی کوشش کریں گے. یہاں پر خون کا احساس ہونا اور خون کا ظاہر ہونا دونوں میں فرق ہے. اگر کوئی عورت ہے، غور سے سمجھیں گے، کوئی عورت ہے، اذان میں 10 منٹ باقی ہے، فجر کی مغرب کی اذان میں، افطاری میں 10 منٹ باقی ہے، اور اندر سے اس کو احساس ہونے لگا کہ خون جاری ہونے والا ہے، لیکن ظاہر نہیں ہوا ہے، ظاہر نہیں ہوا ہے، تو اس کا روزہ پورا ہو جائے گا. لیکن اگر 1 منٹ پہلے بھی خون ظاہر ہو گیا تو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا، پھر اس کو اس کی قضا کرنی پڑے گی. لیکن اگر ظاہر نہیں ہوتا ہے، محسوس عورت کر رہی ہے لیکن ظاہر نہیں ہوا ہے، تو اس کے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. اسی طرح سے کسی بھی طرح سے اگر کوئی شخص جان بوجھ کر روزہ کی حالت میں منی خارج کیا، چاہے اس کی کئی صورتیں ہوتی ہیں، میں نے آپ کو شروع میں بتلایا تھا کہ خالی مسئلہ آج بتلاؤں گا. ایک شخص اپنے ذہن میں خیالی پلاؤ بنا رہا ہے، سوچتا جا رہا ہے، ظاہر سی بات ہے کافی دنوں سے اپنے بچوں اہل و عیال سے دور ہے، تو خیالی پلاؤ بنا رہا ہے، ظہر کا وقت ہے، اب وہاں سے واپس نہیں ہو رہا ہے. ظاہر سی بات ہے کیا ہوگا؟ منی کا خروج ہوگا. اس میں کس کا قصور ہے؟ اس آدمی کا قصور ہے، لہذا روزہ فاسد ہو جائے گا. یا اسی طرح سے اگر وہ شخص جان بوجھ کر کے استمناء بالید جس کو کہا جاتا ہے، مشت زنی اردو میں کہتے ہیں، مشت زنی، اگر مشت زنی سے بھی اس نے دن میں منی نکال لی ہے تو اس سے بھی روزہ فاسد ہو جائے گا اور اس کو اس روزہ کی قضا کرنی پڑے گی. اگر کسی شخص نے جان بوجھ کر دن میں بیوی سے ہم بستری کر لیا، ایسے شخص کے اوپر کیا ہوگا؟ کون سا بتلائیں گے؟ جی ہاں، خالی کفارہ؟ ہاں، قضا اور کفارہ دونوں. قضا کیا ہے اور کفارہ کیا ہے؟ میرے بھائی نے بتلایا کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر، جانتے ہوئے کہ میں روزے کی حالت میں ہوں، بیوی سے ہم بستری کر لیا، میرے بھائی بتلا رہے ہیں قضا اور کفارہ دونوں ہے. سوال یہ ہے کہ قضا کس کو کہتے ہیں اور کفارہ کس کو کہتے ہیں؟ کون وضاحت کریں گے؟ قضا کا مطلب کیا؟ جی ہاں عبدالرشید صاحب. جی، یعنی 60 دن روزہ رکھے اور 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. صحیح یا غلط؟ دیکھ لیا، ہو گیا اختلاف.
یہ قوم ہی ایسی ہے بغیر اختلاف کے مان ہی نہیں سکتی ہے. ہاں اگر غلط ہے تو صحیح کیا ہے؟ پہلے 60 روزہ رکھے. یہ قضا ہے یا کفارہ؟ یہ قضا ہے یا کفارہ؟ اور کفارہ کیا ہے؟ گئی بھینس پانی میں. ہاں یاد رکھیے گا، میں اس بات کو صرف اسی لیے چھیڑ رہا ہوں تاکہ ہمارے ذہن میں بات آئے. میں صرف کہتا چلا جاؤں گا تو کچھ باتیں آئیں گی اور کچھ باتیں اوپر سے چلی جائیں گی. اگر کوئی، ہاں صدیقی صاحب، ہاں یہ قضا ہے یا کفارہ؟ کفارے کی بات ہے. قضا کیا ہے؟ قضا کہاں کیا اس نے تم سے؟ ہاں اللہ تعالی بس میں صرف آپ لوگوں کے ذہن کو کھولنا چاہتا تھا. بس ذہن اب آپ کا کھل گیا کہ میں سوال کیا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ یاد رکھیے گا جواب، اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو اس کو کفارہ مغلظہ کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ کفارہ مغلظہ. کفارہ مغلظہ، میم غین لام دو تو دو والا اور ہاں. کفارہ غلیظ جس کو کہتے ہیں نا، غلیظ اسی سے مغلظہ، کفارہ مغلظہ اس کو کہتے ہیں. یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ بہت ہی خراب کفارہ یہ ہے. اور اس کا کفارہ یہ ہے، وہی قضا ہے وہی کفارہ ہے. اس کو کفارہ مغلظہ اسی لیے کہا جاتا ہے. تو یہاں پر یہ ہے کہ یا تو وہ ایک غلام آزاد کرے. بات وہی سب کہہ رہے ہیں، تھوڑا سا سمجھنے میں آگے پیچھے، بس بات وہی ہے. یا تو غلام آزاد کرے، یا مسلسل 60 دن کا روزہ. مسلسل کا مطلب بیچ میں توڑنا نہیں ہے. ہاں یہ سزا ہے اس کی. یا 60 مسکینوں کو ایک ساتھ وہ کھانا کھلائے. اس کو کفارہ مغلظہ کہتے ہیں. لہذا انسان کو ان ساری چیزوں سے بچنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے. ہاں یہ ہمارے بھائی پوچھ رہے ہیں کہ عورت کے اوپر کیا سزا ہوگی. ظاہر سی بات ہے، اس کے بارے میں فقہا نے اختلاف کیا ہے کہ یہاں پر عورت کی 2 صورت ہو جاتی ہے. ایک تو عورت راضی برضا ہے، اور دوسرے میں عورت بالکل راضی نہیں ہے، لیکن چونکہ اس کی عورت ہے وہ جا کہاں سکتی ہے، یعنی کراہیت کے ساتھ اس نے یہ عمل کیا ہے. تو بعض علماء نے اس کے بارے میں یہ کہا ہے کہ عورت اس میں شریک نہیں ہے چونکہ اس کے ساتھ جبر کیا گیا ہے. واللہ عالم بالصواب. آئیے ہم اور آگے چلتے ہیں. کچھ لوگ جن کو روزہ توڑنے کی یا چھوڑنے کی اجازت دی گئی ہے، شریعت میں روزہ چھوڑنے کی اجازت دی گئی ہے یا توڑنے کی اجازت دی گئی ہے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسا کہ بتلایا کہ دین میں کوئی تنگی نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو تکلیف میں نہیں ڈالا ہے. خود اعلان کرتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. ایسی صورت میں اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ روزہ وہ نہیں رکھ سکتا ہے، روزہ وہ شخص نہیں رکھ سکتا ہے، مریض ہے، دائمی مریض ہے، اور یہ بھی ہے کہ یہ مرض اس سے دور ہو ہی نہیں سکتی ہے، ایسی صورت میں اس کے لیے شریعت نے جو طریقہ متعین کیا ہے وہ طریقہ کیا ہے کہ وہ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلاتا رہے. ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلاتا رہے، پھر اس کے اوپر کوئی قضا نہیں ہے. یہ تو وہ شخص ہے جو بالکل دائمی مریض ہے. اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے. لیکن اگر کوئی شخص چھوٹ پانے والوں میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو مسافر ہیں یا مریض ہیں. ایک وہ دائمی مریض کی بات میں نے کہی ہے، ایک مریض
کہ بخار ہو گیا یا 2-4 دنوں کے لیے مریض ہو گیا اور دوا کرایا پھر صحیح ہو گیا، ایسے مریض کے لیے شریعت نے یقیناً رخصت دی ہے کہ وہ اس وقت مسافر بھی روزہ چھوڑ سکتا ہے اور مریض بھی چھوڑ سکتا ہے، لیکن مسافر سفر کرنے کے بعد یعنی رمضان کے بعد اس کی قضا کرے گا، اور اسی طرح سے مریض صحت یاب ہونے کے بعد رمضان کے بعد اس کی قضا کرے گا، لیکن اس کے اوپر کفارہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں، یا اسی طرح سے عورت، حمل والی عورت ہے مثال کے طور پر، اور اس کے بچے کو نقصان ہو رہا ہے، تو وہ حمل والی عورت بھی روزہ چھوڑ سکتی ہے، بعد میں اس کی قضا کرے گی، اس کے اوپر کوئی کفارہ نہیں ہے۔ یا اسی طرح سے عورت گود میں اس کے بچہ ہے، روزہ رکھنے کی وجہ سے دودھ بند ہو جاتا ہے، رک جاتا ہے، تو ایسی صورت میں بچے کی غذا جو ہے دودھ ہی ہے، اب وہ کیا کرے گی؟ ایسی عورت بھی روزہ توڑ سکتی ہے، چھوڑ سکتی ہے، اور بعد میں اس کی قضا کر لے گی، اس کے اوپر کوئی کفارہ نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی کفارہ نہیں ہے۔ تو یہ چند مسائل تھے رمضان کے متعلق، روزے کے متعلق۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بتلانے کی میں آخر میں یہ بات چند منٹ میں بتلانے کی کوشش کروں گا کہ رمضان کے روزے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے اوپر فرض قرار دیے ہیں، ہمیں اور آپ کو ہر حالت میں رکھنا ہے، اور اس کا ثواب بہت ہی زیادہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے طلب ثواب کی نیت سے روزہ رکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ لہٰذا ہمیں سب سے پہلے رمضان المبارک کا استقبال کیسے کرنا ہے، وہ یہ کہ ہم رمضان کے احکامات، یہ جو احکامات آپ کو بتلائے گئے، ان ساری چیزوں کو، چھوٹی چھوٹی کتابیں ہر زبان میں ہیں، ان کو ہم پڑھیں، اس کو ہم جاننے کی کوشش کریں۔ دوسری بات، تراویح کی نماز۔ تراویح کی نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا، اس کی خوشنودی اور طلب ثواب کی نیت سے قیام اللیل کیا، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ لہٰذا ہمیں زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس نماز کا بھی خیال رکھیں۔ یہاں پر یہ مسئلہ کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ ہماری ڈیوٹی ہوتی ہے، اس وقت ہماری ڈیوٹی شروع ہو جاتی ہے، ہم کیا کریں؟ قیام اللیل آپ تنہا بھی لوٹ کر کے اپنے روم میں کر سکتے ہیں، یاد رکھیں۔ تراویح کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان ہو یا غیر رمضان 11 رکعت ہمیشہ آپ نے ادا کی ہے، 8 رکعت تراویح اور 3 رکعت وتر کی نماز۔ اس طرح سے آپ تنہا بھی یہ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کے متعلق کہ ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، یہ عام دنوں کی بات ہے۔ اب اگر کوئی شخص قرآن کی تلاوت رمضان مبارک میں کرتا ہے، کتنی نیکیاں بڑھا دیتا ہے اللہ تعالیٰ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے ہمارے اندر جتنا اخلاص ہوگا۔ رہی بات شب قدر کی کہ شب قدر کب ہے، لیلۃ القدر۔ لیلۃ القدر کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تحروا لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کو تلاش کرو، لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ کہاں تلاش کرنا ہے؟ آخری عشرہ کی طاق راتوں میں، آخری عشرہ کی طاق راتوں میں، یعنی 21، 23، 25، 27، 29، یہ 5 راتیں جو ہیں ان میں سے کوئی ایک رات ہوتی ہے، ان 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات ہوتی ہے۔ لہٰذا ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہم سب کو وہ دن توفیق دے، اگر ملتا ہے، وہ دن ملتا ہے تو ہمیں ان 5 راتوں میں جا کر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہیے، اور ان 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے جو شب قدر ہے، جو لیلۃ القدر ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر جو ہے اس کی ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ لہٰذا ہمیں اس کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رمضان المبارک میں عمرہ کرتا ہے
رمضان المبارک میں جو شخص عمرہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حج کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے. لہٰذا ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم رمضان کے مہینے میں کم از کم ایک عمرہ ضرور کر لیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک حج کا ثواب عطا کر دے. اسی طرح سے ایک چیز اور جس کا تعلق افطاری سے ہے. افطاری سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ قوم، یہ امت اس وقت تک غالب رہے گی، کامیاب رہے گی، کامرانی میں رہے گی جب تک سحری کھانے میں تاخیر کرے گی، سحری کھانے میں تاخیر کرے گی اور افطاری کرنے میں جلدی کرے گی. سحری کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ. سحری کھاؤ اس لیے کہ سحری کھانے میں برکت ہے. سحری اذان فجر سے 10 منٹ پہلے بند کر دی جائے تو یہ افضل ہے. اذان فجر سے کتنے منٹ پہلے؟ 10 منٹ پہلے اگر بند کر دی جائے تو یہ افضل ہے. لیکن افطاری کی جہاں تک بات ہے کہ افطاری میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے، اور یہاں معاملہ اس کے الٹا چلتا ہے. کچھ لوگ سحری تو کھاتے رہیں گے جب تک اذان، یہاں تک کہ اذان دینے والا اذان دیتا ہے، ایک گلاس پانی لاؤ، اذان ہونے لگی. یہاں پر جب افطاری کی بات آئے گی، اذان دے رہا ہے مؤذن، ارے چھوڑو، ہو سکتا ہے مؤذن صاحب نے جلدی کر دیا ہو. جب 12 گھنٹہ ہم بھوکے پیاسے رہ گئے، 2 منٹ ہم اور بھوکے پیاسے رہ جاتے ہیں. یہ بالکل سنت کے خلاف ہے. لہٰذا ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ امت اس وقت تک کامرانی اور کامیابی پر رہے گی، غالب رہے گی جب تک سحری کھانے میں تاخیر اور افطاری کرنے میں جلدی کرے گی. اسی طرح سے افطاری کی دعا کیا ہے؟ صرف بسم اللہ کہہ کر کے ہم کھانا شروع کر دیں. کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صحیح یا غلط؟ ہاں، اللہ تعالیٰ ذائقہ خیر دے. یاد رکھیے گا، صرف بسم اللہ، چاہے کھانا کھائیں یا کچھ بھی کریں، خالی بسم اللہ کہہ کر کے کھانا آپ شروع کر دیں. اور افطاری کے بعد ایک دعا آپ نے دیکھی ہوگی، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، اور پتہ نہیں کیا کیا ہے. یہ ضعیف روایت ہے، یاد رکھیے گا. صرف بسم اللہ کہہ کر کے آپ افطاری کرنا شروع کر دیں. اور افطاری کے بعد کون سی دعا، کون سا آپ سنائیں گے؟ ذرا سا کوئی بتلائیں. ہاں، شویہ ذہب الظمأ، پیاس گئی. ذہب الظمأ، پیاس گئی. وابتلت العروق، اور رگیں تر ہو گئیں. وثبت الاجر انشاءاللہ تعالی، اور اجر ہمارا ثابت ہوگا اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ. یہ دعا ایک چیز کی طرف اور لے جاتی ہے ہمیں اور آپ کو. آخر میں کیا جملہ آیا ہے؟ انشاءاللہ. روزہ آپ نے رکھا یا نہیں رکھا؟ طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک آپ بھوکے پیاسے رہے یا نہیں رہے؟ پھر کیوں کہہ رہے ہیں انشاءاللہ؟ بھئی تو آپ تو دعوے کے ساتھ کہنا چاہیے، بھئی روزہ رکھا، مجھے اجر ملنا چاہیے. یاد رکھیے گا، کوئی بھی عمل یہ دعا ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ کوئی بھی عمل ہم کریں، ہم دعویٰ نہ کریں، ہم امید لگائیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے. اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا، اگر اللہ تعالیٰ کی مشیت رہی تو نماز میں نے پڑھی ہے، اس کا ثواب مجھے ملے گا. یہ نہیں کہ نماز پڑھاؤں 12 گھنٹے میں نے ڈیوٹی کی ہے، آج کی سیلری مجھے دو، ایسا اللہ تعالیٰ کیا نہیں. انشاءاللہ یہ دعا ہمیں بتلا رہی ہے. لہٰذا ہم یہ دعا پڑھیں. ذہب الظمأ، ایک مرتبہ پڑھ لیں، ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. یہ دعا ہے افطاری کی. اور یہیں پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، وقت زیادہ ہو گیا. اس اعلان کے ساتھ آنے والا ہفتہ 23 مئی ہے، منگل کا دن. آج میں نے بتلایا تھا کہ شاید آج ہم گفٹ وغیرہ دے دیں گے، لیکن بعض مصروفیات کی وجہ سے تیاری نہیں کر سکا. اور اب اس کے بعد تو کوئی چانس ہی نہیں ہے، چونکہ رمضان بابا آ جائیں گے. ٹھیک ہے نا؟ لہٰذا آپ کوشش کریں گے جلدی آنے کے لیے. اس دن کوئی درس نہیں، چند ہو سکتا ہے واعظ نصیحت، چند منٹ
کوئی ہماری محترم شخصیت اگر آ گئی تو ہماری طرف سے نہیں، محترم شخصیت کی طرف سے، اور اس کے بعد آپ تمام لوگوں کو انشاءاللہ تعالی جس طرح سے جس کی حاضری ہے ہمارے پاس ریکارڈ موجود ہے، اس کے حساب سے انشاءاللہ تعالی گفٹس دیے جائیں گے، اور وہیں سے پھر آخری پروگرام ہمارا وہ ہوگا، اس کے بعد پھر ہمارا پروگرام انشاءاللہ تعالی شوال میں شروع ہوگا۔ لہٰذا اور جو طلبہ ہمارے درسوں میں آتے ہیں اتوار کو پیر کو، یاد رکھیے گا ساری کلاسیں اب بند ہو چکی ہیں، خالی صرف اور صرف منگل کے دن، آنے والے منگل کو یہ کلاس پھر یہ درس کا پروگرام پھر ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی وہ اس سال رمضان سے پہلے کا آخری پروگرام ہوگا۔ میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں تمام بھائیوں کا کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر قرآن حدیث کی باتوں کو سیکھنے کے لیے یہاں پر آتے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ جو سیکھتے ہیں اس پر عمل بھی کریں گے اور اس دعوت کو دوسروں تک بھی پہنچائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔